بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کا جو باب شروع کرنے جا رہے ہیں وہ باب ہے باب الامر بالاکل من جانب القصع والنہی عن الاکل من وسطها، یعنی برتن کے کنارے سے کھانے کا حکم اور اس کے درمیان سے کھانے کی ممانعت۔ فیہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ متفق علیہ کما سبق، اور اس باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جو پہلے گزر چکا ہے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، یعنی یہ جو حدیث ہے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ یہ بھی اسی باب کے تحت ہے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ چونکہ اس کو پہلے ذکر کر چکے ہیں اس لیے ان کے اس جملے کی وجہ سے بس اشارہ کرنا ہی مقصود ہے، کیونکہ اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے سے کھانے کی ترغیب دی، تو معلوم ہوا کہ درمیان سے نہ کھایا جائے۔ تو یہاں پر کھانے کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البرکۃ تنزل وسط الطعام فکلوا من حافتہ ولا تأکلوا من وسطہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے، پس تم برتن کے دونوں کناروں سے کھاؤ اور اس کے درمیان سے نہ کھاؤ۔ ابو داود اور ترمذی نے اس کو روایت کیا اور صاحب ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث میں جو لفظ ہے حافتئی، حافتئی کا مطلب ہوتا ہے کنارہ یا گوشہ، تو یہ تثنیہ ہے، اس کی واحد حافتن آتی ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں کھانے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد روایات میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا کہ برکت کھانے کے وسط میں نازل ہوتی ہے، برتن کے کنارے سے کھانا چاہیے تاکہ کھانے کی برکت آخر تک برقرار رہے، اور اس حدیث میں یہی ترغیب دی جا رہی ہے کہ برتن کے کناروں ہی سے کھانا چاہیے، درمیانی حصے کو شروع میں ہی نہیں ختم کرنا چاہیے کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ابتدا ہی میں نہ ختم کر دو۔ وعن عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ قال کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قصعۃ یقال لها الغراء يحملها 4 رجال فلما اضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد سرد فيها فالتفوا عليها فلما كثروا جس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها یبارک فیہا، رواہ ابو داود باسناد جید۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا جس کا نام غرا تھا، اور اس کو 4 آدمی اٹھاتے تھے۔ جب چاشت کا وقت ہوتا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چاشت کی نماز پڑھ لیتے تو وہ پیالہ لایا جاتا، یعنی اس میں سرید ہوتا، لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے۔ جب لوگ زیادہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے۔ چنانچہ ایک دیہاتی نے کہا یہ کس طرح کا بیٹھنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے اللہ جل شانہ نے مہربان بندہ بنا کر بھیجا ہے، متکبر اور سرکش بنا کر نہیں بھیجا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس کے کناروں سے کھاؤ اور اس کا اوپر یعنی درمیانی حصہ چھوڑ دو، اس میں برکت نازل ہوتی ہے۔ ابو داود نے اس حدیث کو عمدہ سند کے ساتھ روایت کیا۔ ذروتہا
یا ذروتہا، یہ زال کے کسرہ اور ضمہ کے ساتھ ہے بمعنی پیالہ، یعنی اس کو ضمہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا اور اس کو ذروتہا اور اس کو کسرہ کے ساتھ ذروتہا کہہ کر بھی پڑھا گیا۔ اس حدیث میں آیا فَلْتَفُّوا عَلَيْهَا یعنی اکٹھا ہونا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت بتائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیالے کے درمیان سے کھاؤ، برتن کے درمیان سے، جیسے کہ اس سے پہلے حدیث میں بھی بیان کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتن تھا یعنی قصعتن دراصل اس برتن کو کہتے ہیں جس میں 10 آدمی کھانا کھا سکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس برتن کو غرّا بھی کہتے تھے۔ غرّا کا مطلب ہوتا ہے چمکدار، تو چونکہ یہ بڑا تھا اور چمکدار تھا، کھلا اور کشادہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ صاف شفاف کھلا نظر آتا تھا، اس لیے اس کا نام غرّا پڑ گیا۔ اور اس میں سرید تیار کیا جاتا تھا۔ سرید کہتے ہیں روٹی کے ٹکڑے کو شوربے میں ڈال کر نرم کر لیا جائے، یعنی شوربے میں بھگو دیا جائے تو پھر اس کو سرید کہتے ہیں۔ تو جب لوگ زیادہ ہو جاتے، بیٹھنے کی جگہ تنگ ہو جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے۔ تو گھٹنوں کے بل بیٹھنے میں در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور تواضع کو بیان کیا کہ اگر لوگ زیادہ ہوں تو آپ ان کے لیے گنجائش کرتے اور اپنے بیٹھنے کی حیت کو تبدیل کر لیتے، یہ نہیں کہ جس طرح بیٹھے تھے ویسے کے ویسے ہی بیٹھے رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا من حوالیہا، ہا ضمیر مفرد کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر ایک کو خطاب ہے کہ یہ شخص اپنے کنارے سے کھائے۔ درمیان میں چونکہ برکت نازل ہوتی ہے تو اس سبب سے اس برکت والے حصے کو اخیر تک چھوڑ دینا چاہیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم اپنا اگلا باب شروع کرتے ہیں۔ باب کراہیت الاکل متکئا، یعنی ٹیک لگا کر کھانا کھانے کی کراہیت کا بیان۔ اس میں امام نووی رحمہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانے کھانے کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ یہ کھانے کے آداب بیان ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ کھانا کس طرح سے کھایا جائے، کھانے میں عیب نہ نکالے جائیں، اور اگر کھانا سب مل کر کھا رہے ہوں تو کیسے کھایا جائے، یعنی اس کو جلدی جلدی سمیٹا نہ جائے، اور اسی طرح اگر کوئی زیادہ لوگ ہوں تو ان کے لیے گنجائش بھی بنائی جائے۔ تو اس کے اب یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو بتایا کہ ٹیک لگا کر بیٹھنا جو ہے یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ عن ابی جحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا آکل متکئا، رواہ البخاری۔ حضرت ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم ایسی حیت نہ اپنائیں، یعنی ٹیک لگا کر کھانا نہ کھائیں، کیونکہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہی اپنانا ہے۔ جب آپ نے اس طرح سے نہیں کھایا تو ہمیں بھی پرہیز کرنی چاہیے کہ اس طرح کھانا کھائیں۔ پھر آگے تو امام نووی رحمہ اللہ اس ٹیک لگانے کی تشریح کو بیان فرما رہے ہیں۔ قال الخطابی المتکی ہنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحت، قال واراد انه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الاكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا ويأكل بلغا۔ هذا كلام الخطابی واشار غيره الى ان المتکئ هو المائل على جنب، واللہ عالم۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں ٹیک لگانے سے وہ آدمی مراد ہے جو اپنے نیچے بچھائے ہوئے گدے پر سہارا لے کر بیٹھے۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدے اور تکیوں پر
اس آدمی کی طرح نہیں بیٹھتے تھے جو زیادہ کھانے کا ارادہ رکھتا ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو سہارا دے کر بیٹھتے اور کسی چیز پر ٹیک نہ لگاتے اور بقدر کفایت کھانا کھاتے۔ علامہ خطابی کے علاوہ دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو ایک پہلو کی طرف جھک کر کھائے۔ واللہ اعلم۔ اس میں یہ فرمایا کہ ٹیک لگانے کی کیا صورتیں ہیں۔ متکئن، متکئن سے مراد ہے سہارا لینا یا تکیہ لگانا۔ وطاءن، وطاء جو ہے یہ فرش یا پست اور نرم زمین کو کہتے ہیں۔ اسی طرح مستوفزن، مستوفزن استوفزا یستوفز استیفازن یعنی غیر مطمئن بیٹھنا اور اٹھنے کے لیے تیار رہنا۔ اسی طرح ایک لفظ آیا مستوطئن، مستوطئن یعنی نرم پانا، اور مائل الی جنبہ یعنی اس طرح سے بیٹھنا کہ وہ ایک پہلو کی طرف مائل ہو جائے، یعنی ٹیک لگا دینا اپنے ایک پہلو کے ساتھ۔ اس حدیث مبارک میں ٹیک لگانے سے منع فرمایا اور قول الخطابی کہہ کر بتایا کہ ٹیک لگانے کے سے کیا مراد ہے۔ فرمایا کہ ٹیک لگانے کے دو مطلب، یعنی اس کے دو مطلب جو تھے وہ تو خود علامہ نووی نے بیان کیے، یعنی ٹیک لگانے کی علماء نے مزید کئی صورتیں بھی بیان کی، وہ سبھی مراد ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ٹیک سے مراد ہے کہ دو پہلو میں سے کسی ایک پہلو پر ٹیک لگا لینا۔ اسی طرح ٹیک لگانے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین پر ایک ہاتھ رکھ کر ٹیک لگانا، اور اسی طرح چار زانو بیٹھنا یا پیٹھ کو دیوار یا تکیے وغیرہ کا سہارا لگا کر بیٹھنا، تو یہ سب صورتیں ہی منع ہیں، کیونکہ مومن کا کھانا ایک عبادت ہے اور عبادت میں تواضع کی صورت مطلوب ہے، نہ کہ اس طرح سے ٹیک لگا کر تکبرانہ صورت۔ اور ٹیک لگانے میں ویسے نقصانات بھی ہیں، جیسے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹیک لگا کر کھانے سے معدے میں کھانا آسانی سے نہیں پہنچتا اور معدہ ایک جانب جھک جاتا ہے، اور اسی طرح بعض لوگوں نے فرمایا کہ یہ مکروہ ہے اور اس سے پیٹ بڑا بھی ہو جاتا ہے، یعنی پیٹ کے بڑا ہونا جو ہے یہ تو دنیاوی اعتبار سے اس کا نقصان ہوا، اور معدے میں کھانے کا درست نہ پہنچنا یہ بھی دنیاوی نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ آخرت کا نقصان بھی یہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا، یعنی جس طرح آپ نے بتایا اس کو چھوڑ کر دوسرے طریقے سے بیٹھا، اور تو اس لیے اس کے دین کا بھی نقصان ہوا، آخرت اور دین کے نقصان سے اس کی آخرت کا بھی نقصان ہوا۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مسنون طریقہ ہے اس کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے، جیسے کہ بھی بیان ہوا کہ مومن کا تو کھانا بھی ایک عبادت ہے، تو اگر ہم اس کو مسنون طریقے سے کھائیں گے تو ہمارا یہ کھانا کھانا ہمارے لیے عبادت ہو جائے گا اور ہمارے لیے آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا مقعیا یأکل تمرا، رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ آپ کے دونوں زانو کھڑے ہوئے تھے اور آپ کھجور تناول فرما رہے تھے۔ المقعیون هو الذي يمسك إليه بالأرض وينصب ساقيه۔ المقعی بمعنی وہ شخص جو اپنے سرین کو زمین کے ساتھ رکھے اور اپنی پنڈلیوں کو کھڑا رکھتا ہو۔ اس حدیث میں یہ بتایا کہ کھانا کھانے کی ایک حالت، یعنی کھانے کے لیے کیسے بیٹھا جائے، ان میں سے ایک حالت کو بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے کے لیے کس طرح سے بیٹھتے تھے، ان کی کئی حالتیں تھیں، جیسے کہ یہاں پہ فرمایا جالسا مقعیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں زانو کھڑے ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دونوں قدموں کے بل بیٹھے، یعنی اکڑوں ہو کر بیٹھے، اور کبھی دائیں پیر کو اٹھا لیں اور بائیں پاؤں پر بیٹھے، اور اسی طرح آپ سرین کے بل بیٹھتے تھے اور بائیں پیر کے تلوے کو دائیں پیر کے اوپر رکھتے تھے۔ یہ سب سے زیادہ نفع والی حالت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے وقت اس طرح سے بیٹھتے کہ دونوں رانوں کو کھڑا کر لیتے اور دونوں قدموں کی پشت پر بیٹھتے۔ بہرحال یہ جو کیفیت حدیث میں بیان کی گئی
یہ عموماً اس وقت کی کیفیت ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت جلدی ہو، یعنی آپ بہت جلدی میں ہوتے کہ چند کھجوروں کے ذریعے سے بھوک ہٹا کر کسی اہم کام میں آپ نے مشغول ہونا ہوتا، تو آپ اس وقت اس طرح سے بیٹھتے، جیسے کہ یہاں فرمایا کہ کھجوریں کھا لیں، یعنی کچھ کھجوریں تناول فرما کر اسی سے طاقت حاصل کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے کسی کام میں مشغول ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹھنے کا جو طریقہ ہے وہی مسنون طریقہ ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ کھانے کے لیے جب بیٹھیں مسنون طریقے سے بیٹھیں، جیسے کہ ابھی بیان ہوئی وہ حالتیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم کھانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کھائیں گے تو ہمارا یہ دنیاوی کام بھی ہمارا دینی کام بن جائے گا، کیونکہ ہماری نیت جو ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اجر کثیر عطا فرمائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔